رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کا خاص الخاص وظیفہ اور خاص الخاص نوافل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات، یہ قبولیت کی راتیں ہیں، یہ شب قدر کی راتیں ہیں، یہ رب کریم کے خزانوں کو لوٹنے کی راتیں ہیں، یہ راتیں رب کریم کو راضی کرنے کی راتیں ہیں، اپنے گناہوں کو بخشوانے کی راتیں ہیں۔ اس رات میں جو بندہ، جو اللہ کا بندہ، جو اللہ کی بندی یہ بتائے ہوئے طریقے پر نوافل پڑھ لے گا اور نوافل کے بعد یہ ایک تسبیح کر لے گا، رب کریم کی ذات سے جو مانگو گے، جس طرح سے مانگو گے، جتنا مانگو گے، رب کریم کی ذات عطا کرتی چلی جائے گی۔ اللہ والو، رمضان المبارک کے اندر آپ کو معلوم تو ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کی اہمیت کیا ہے اور لیلۃ القدر کی رات میں عطا کیا کیا گیا ہے۔ لیلۃ خیر من الف شہر کہا گیا ہے کہ لیلۃ القدر، شب قدر کی رات میں ہر لمحہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینوں میں آدمی جتنی عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اللہ کو راضی کر سکتا ہے، 1000 مہینوں میں 1000 حاجتیں آدمی پوری کروا سکتا ہے۔ 1000 مہینوں میں جتنا کچھ انسان مانگ سکتا ہے وہ آج کی ایک رات میں اللہ سے مانگے گا، اللہ عطا کر دے گا۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر لکھا جائے گا۔ ایک رات کا صدقہ 1000 مہینوں کے صدقات کے برابر لکھا جائے گا۔ ایک رات کی نماز 1000 مہینوں کی نماز کے برابر لکھی جائے گی۔ ایک رات کی تلاوت 1000 مہینوں کی تلاوت کے برابر لکھی جائے گی۔ ایک رات کا حسن سلوک اور صلہ رحمی 1000 مہینوں کے حسن سلوک اور صلہ رحمی کے برابر لکھا جائے گا۔ اس لیے اس رات کو سستی اور غفلت میں نہیں گزارنا، اس رات کو سو کر نہیں گزارنا، گانے بجانے پر نہیں گزارنا، بلکہ اس رات کو خاص طور پر ان تمام راتوں کو 21 اور 23 اور 25 اور 27 اور 29 کو جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہماری ہر مشکل آسان ہو جائے، ہماری ہر تنگ دستی سے جان چھوٹ جائے، ہماری ہر بیماری سے جان چھوٹ جائے، ہمارے گھر میں برکات ہی برکات ہوں، مال و دولت کے ڈھیر لگ جائیں، جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی ہمارا مقدر ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ ہم اچانک بیٹھے بٹھائے کامیاب ہو جائیں، جو یہ چاہتا ہے اچانک ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں، جو ایسی زندگی کا آغاز چاہتا ہے جس میں نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، نہ کسی کے سامنے کوئی ضرورت پیش کرنی پڑے، تو وہ آج طاق راتوں کے اندر کسی بھی رات کو مس نہیں کرنا، بلکہ بہت مختصر سے نفل ہیں، ان نوافل کو پڑھ لینا ہے اور پھر اس کے ساتھ ایک وظیفے کی تسبیح کو کر لینا ہے۔ رب کی ذات سے جو مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ نوافل کس طرح سے پڑھنے ہیں میں آپ کو ایک ایک لفظ نوافل کے پڑھنے کا بتاؤں گا اور نوافل کے بعد جو تسبیح کرنے وہ بھی بتاؤں گا۔ بس آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر لیں۔ آپ نے جیسے ہی لیلۃ القدر کی رات 21 کی رات آ جائے، یعنی 21 کی رات میں آپ نے مصلی پر کھڑے ہو جانا ہے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ کی نیت پڑھنی ہے اور کرنا ہے کہ یا اللہ میں صلاۃ الحاجہ حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے نفل پڑھنے لگا ہوں یا نفل پڑھنے لگی ہوں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ کی نیت کر کے سب سے پہلے ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھ لینا ہے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لینی ہے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھ لینی ہے، پھر اس کے بعد اب یہاں سے وظیفے کا آغاز ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے صرف اور صرف 11 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص جب 11 بار ہو جائے پھر عام روٹین میں رکوع کرنا ہے، پھر سجدے کرنے ہیں، پھر کھڑے ہو کر پھر سورۃ الفاتحہ شروع کر کے سورۃ الاخلاص کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے سورۃ الاخلاص کے 2 نفل صلاۃ الحاجہ کے نفل پڑھنے ہیں۔ یہ نفل اللہ رب العزت سے اپنے سارے کاموں کو بنانے کے لیے کافی ہیں، ہمارے سارے گھر کے کاموں کو سنوارنے کے لیے کافی ہیں، ہماری نفرتیں اور دوریاں ختم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کے نفل پڑھ لینے ہیں۔ جیسے ہی سورۃ الاخلاص کے نفل مکمل ہو جائیں اب آپ نے
اللہ کے حضور یہ تسبیح کرنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو اور معافی کو پسند کرنے والا، فاعف عنا، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ تو آپ نے اس دعا کو پڑھ لینا ہے۔ یہ دعا اگر نہ یاد ہوئے تو بس اپنے الفاظ میں کہہ لو، یا اللہ مجھے معاف کر دیا، معافی کو پسند کرتے ہیں، بہتر معاف کرنے والے ہیں۔ یہ معافی اللہ رب العزت سے آپ نے صرف اور صرف 9 بار پڑھنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا پڑھ کے آپ نے پھر اللہ رب العزت کے سامنے اپنی ضروریات کو رکھنا ہے، حاجات کو رکھنا ہے، مشکلات اور مصائب کو رکھنا ہے، لیکن ان سب کو رکھنا تب ہے جب آپ نے ایک تسبیح کر لے۔ وہ تسبیح کون سی ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، 100 بار پڑھنی ہے۔ رب کریم کے لاڈلے بن جائیں گے، محبوب بن جائیں گے، عالی شان جنت سنور بن جائے گی، عالی شان جنت کے محل تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ العظیم۔ بس انشاءاللہ یہ آپ نے ان طاق راتوں کے اندر یہ خاص عمل کرنا ہے۔ نوافل کا عمل صلاۃ الحاجت کے نوافل ہیں، اور اس کے بعد ان طاق راتوں کے اندر آپ نے خاص طور پر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا کی تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ 10 مرتبہ پڑھ لیں یا 9 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھ لینی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بس یہ وظیفہ اور یہ نفل پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کی ذات سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، رب کی ذات عطا کرتی چلی جائے گی۔ آپ کے حالات گھر کے منٹوں میں، سیکنڈوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ آپ کی فقیری، تنگ دستی مالداری میں تبدیل ہو جائے گی۔ آپ کا کاروبار چمک اٹھے گا، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ کی اپنی من پسند تقدیر اور نصیب لکھی جائے گی۔ بس ان راتوں کو غفلت اور سستی میں نہیں گزارنا، اعمال کے ساتھ گزارنا ہے۔ اللہ رب العزت سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔